This is something to, you know, آپ کا جو ویژول سینس ہے وہ predominantly کام کرتا ہے. جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے آپ کا ویژول سینس آلریڈی وہ شٹ ہوتا ہے, تو آپ اپنے ڈریم پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو ایک ڈیفینیشن سے مجھے ایک تھاٹ آیا, تو آئی تھاٹ کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں. بٹ کل آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ آئی لو یو آل لاٹ. سو ہیو اے نائس نیو ایئر اینڈ اوور ٹو یو. یس, ہمارا پچھلے ویک ایک موضوع چلا تھا ایگو پہ, اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ جو ایگو یا تکبر یا میں پرستی کا جو موضوع تھا پچھلے ہفتے کا, اس کا تعلق بہت گہرا ہے اس ماہ محرم کے ساتھ بھی. کیونکہ یہاں پہ بھی ایک طرف تکبر تھا, میں تھی, طاقت تھی, اقتدار, دولت, بہت ساری چیزیں تھی, اور دوسری طرف رضا الہی اور خوف خدا. ایک ہمارے دوست یوسف نجم الدین اکثر ہمیں سٹوری بھیجتے رہتے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کا جو اشعار بھیج دیتے ہیں ہمیں, بعض دفعہ اچھے کوٹیشنز بھیجتے ہیں. آج جیسے میں نے بگننگ میں جو شعر پڑھا وہ ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر رفرف صاحب لاہور سے, انہوں نے بھیجا تھا, اور ان کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ وہ شعر پڑھ کر کچھ دیر کے لیے میرے دل کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی. اور اللہ کرے یہ کیفیت ہمیشہ جب تک میں زندہ رہوں یہ آتی رہے میرے پاس, اور میں منسلک رہوں نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ محبت میری ہمیشہ رہے. سٹوری اسی حوالے سے تھی. دو دوست ہوتے ہیں بچپن میں, ایک سکول میں جاتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں. ایک دوست جو ہے وہ دنیا داری چھوڑ کر نکل جاتا ہے غاروں میں, اور وہ سنیاس لیتا ہے, یعنی وہ سنیاسی بن جاتا ہے, بابا بنتا ہے, اور سب کچھ اپنی دنیا داری چھوڑ دیتا ہے. اور ایک دوست جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کا کاروبار سنبھالتا ہے, وہ بہت بڑا بزنس مین ہو جاتا ہے, اینڈ ایونچولی بہت رچ, بہت امیر ہو جاتا ہے. بہت سال ہوتے ہیں, گزر جاتے ہیں, جب وہ یہ امیر جو دوست ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے اپنے اس دوست کا بچپن کے, وہ سوچتا ہے پتہ نہیں کہاں ہوگا, تو وہ چند لوگوں کو بھیجتا ہے کہ بھائی ڈھونڈو, وہ ہم لوگ وہاں رہتے تھے بچپن میں اس گاؤں میں, اطراف میں دیکھو وہ کہاں ہوگا. اس کے لوگ کچھ دنوں کے بعد خبر لے کے آتے ہیں کہ تمہارا وہ دوست اب تو ایک بہت بڑا بزرگ ہے, اور اس کا آستانہ ہے, ہزاروں لوگ اس کے پاس آتے ہیں, بڑے لوگ اس کے مرید ہیں, اور بڑا درس دیتا ہے اور بڑی محفل سجتی ہے. تو یہ اپنے دوست کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ تم آؤ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی, میرے مہمان بن کے آؤ, تم کہو تو میں تمہیں لینے آ جاؤں, ورنہ یہ میرے لوگ جو میں نے بھیجے ان کے ساتھ تم آ جاؤ. خیر جی, یہ کہلواتا ہے کہ تم آؤ مجھے لینے کے لیے, یہ چلا جاتا ہے اس کو لینے کے لیے, مگر جانے سے پہلے اپنے تمام نوکروں کو وغیرہ کو ایک انسٹرکشن دیتا ہے کہ میرا یہ دوست آ رہا ہے اور بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا درویش ہے, بزرگ ہے, تو گھر میں ہر چیز ایسی رکھنا کہ وہ دیکھ کر امپریس ہو جائے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے, میں کتنا کامیاب ہوں. تمام برتن چاندی اور سونے کے ہونے چاہیے, مہنگے سے مہنگا قالین بچھانا, ایسا استقبال کرنا کہ وہ زندگی بھر یاد ہے. بہرحال یہ اپنے دوست کے پاس گیا, وہاں پہ اس کے خانقاہ کے پاس گیا, اس سے ملا, اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا. جب وہ آیا اور داخل ہوا تو اس نے یہ کارپیٹ دیکھا, اس نے یہ بڑے بڑے مطلب پردے دیکھے, ایسا مہنگا قسم کا فرنیچر دیکھا, تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ تم نے کیوں سب کیا ہوا ہے, مجھے امپریس کرنے کے لیے؟ تو اس کے دوست نے کہا ہاں, تجھے امپریس کرنے کے لیے, مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تو امپریس ہوا نہیں. اس نے کہا نہیں میں امپریس تو نہیں ہوا, مگر مجھے غصہ بہت آیا کہ تو نے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کیوں کی, تو سمجھتا کیوں نہیں ہے کہ میں تو وہ آدمی کہ مجھے ان چیزوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تیرے پاس کیا ہے. تو اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد میں نے تو دولت بنائی اور یہ محل کھڑا کیا اور میرے پاس ہر چیز ہے, مگر اتنی سالوں کی محنت کے بعد تجھے آج تک اپنے اوپر کنٹرول یا قابو نہیں رہا کہ تو میری اس شان شوکت کو, مطلب جلال کو, اس دولت کو, اس عمارت کو دیکھ کر تو غصے میں آ گیا. تو اٹیچ تھا ہمیشہ,
تو کبھی چھوڑ نہیں سکا ان چیزوں کو, کیونکہ اگر تو چھوڑ چکا ہوتا اپنے ایگو کو تو تجھے غصہ نہ آتا, تو میرا مہمان بن کر آتا اور تجھے خوشی ہوتی کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. ناظرین, کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ علم سے حاصل کیا ہوا ایگو یا تکبر جو بنتا ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتا ہے, اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور دوسروں کو برا سمجھتا ہے. یہ جو دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں ہم اور دوسروں کو برا سمجھتے ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ دوسروں میں برائیاں تلاش کرتے, تو برائے کرم کوشش کریں آج سے سوچنا شروع کریں اور اس کو روکیں اپنے آپ کو, اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.